اپنے بڑھاپے کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کیا اور اپنے شیخ کی ان خصوصیات کو، اپنے شیخ کی ان فضائل کو جن کو ایک مرید کو اپنے شیخ سے حاصل کرنا چاہیے، ایک مرید کو اپنے شیخ سے جن علوم و معارف کو لینا چاہیے، حضرت بانی مدرسہ نے اپنے شیخ سے ان علوم و معارف کو لیا اور ان کے رفتار و گفتار کو لیا، ان کی چال چلن کو لیا، ان کے فقہ و فتاوی میں دور بینی کو لیا، دور اندیشی کو لیا، ان کی سادگی کو لیا، زبان و بیان میں ہو، عام مہمانوں کے ساتھ ملنے میں ہو، عام لوگوں کے درمیان ہو، حضرت نے سادگی کو اپنے شیخ سے لیا اور ہم حضرت کی سادگی کو دیکھتے ہیں کہ مہمان چاہے باہر کا ہو یا اندرون مدرسہ بھوپال کا ہو یا بیرون بھوپال، کوئی بھی آ جائے حضرت کا دربار کھلا ہے، حضرت کا در کھلا ہے، کوئی وقت اور کوئی ٹائم نہیں کہ کس کو فلاں ملنا ہے اور کس کو جو ہے اس وقت نہیں ملنا ہے۔ حضرت نے جو ہے اپنے شیخ سے بہت ساری چیزوں کو لیا۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے حضرت صدر محترم بانی مدرسہ اور ہم سب کے بڑے، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت تاثر پیش کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر آئیں اور اپنے تاثر سے ہم طلبہ اعظام کو جو ہے ہم اپنے تاثر ہم طلبہ اعظام کے سامنے پیش فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں اور اپنے نیک دعاؤں سے نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين۔ ہمارے مہمان مکرم جناب حضرت مولانا یوسف صاحب نظمی دامت برکاتہ اور مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب اور اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، یہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا انجمن کا اختتامی پروگرام ہے اور عربی اور اردو کی تقاریر کا جو ابھی مسابقہ ہوا ہے اس میں ہمارے مہمان مکرم جناب مولانا محمد یوسف صاحب نظمی دامت برکاتہ تشریف لائے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو بھی یاد دلایا جبکہ ہم لوگ عرب کی جماعتیں آیا کرتی تھیں اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم لوگ ان کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، گشت کے وقت میں بھی اور تقاریر کے وقت میں بھی، اور آپ تعلیم مسائل سے تشریف لاتے تھے اور میں ترجمہ والی مجلس سے آتا تھا۔ اس طرح سے بہرحال اس میں ہم لوگ شریک ہوا کرتے تھے عرب کی جماعتوں کے ساتھ، اور ویسے بھی طلبہ کی جماعتیں وہاں سے لے کر آپ آتے تھے اور ادھر سے میں لے کر آتا تھا، اور اس طرح سے وہ جماعتیں ایک ہی مسجد میں قیام کرتی تھی اور وہیں پر 3 دن کا یا اس سے کم 24 گھنٹے کا وقت گزرتا تھا۔ تو بہرحال آپ سے ایک پرانا تعلق ہے اور مخلصانہ تعلق ہے اور بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ نے جو طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ حکم کے فرائض انجام دیے بلکہ طلبہ کے لیے انعام بھی عطا فرمایا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح سے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اسی طرح سے اپنی نعمتوں میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی تعلیم دی۔ جس طرح سے قرآن پاک کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، ایسے ہی یہ بھی احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ بیان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو بیان آتا ہے، خطابت آتی ہے، تو وہ دوسروں سے اپنی بات منوا سکتا ہے، باطل کے مجمع میں کھڑا ہو کر حق کا اعلان کر سکتا ہے، اور باطل کے مجمع میں کھڑا ہو کر حق کے دلائل پیش کر سکتا ہے۔ اور اگر بیان نہیں آتا تو وہاں پر خاموشی سے سننا پڑے گا اور سن کر کے اپنے دل میں افسوس کرنا پڑے گا
کہ میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو آپ کو خطابت کی مشق کرائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی آپ کو قدر کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ جن طلباء نے قدر کی انہوں نے ابھی آ کر کے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، اور یہ ظاہر ہوا کہ انسان اگر محنت کرے تو اس کی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیتوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ سب انسانوں کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیتوں کے جوہر چھپا رکھے ہیں، جیسے خزانے زمین کے اندر چھپے رہتے ہیں، جب ان کو نکالا جاتا ہے تو ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اندر خطابت کی صلاحیت ہے، تجوید کی صلاحیت ہے، بہت سی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ جب محنت کریں گے، مشق کریں گے تو وہ صلاحیتیں ظاہر ہوں گی۔ اور یہاں مدرسے کے اندر بننے کا وقت ہے، یہاں اگر آپ بن جائیں گے تو یہاں سے باہر جب جائیں گے معاشرے کے اندر تو معاشرے کو آپ کو بنانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاشرے کو بنائیں۔ اتنے ہی علماء ایسے ہیں جو کہ اکیلے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، لیکن جب وہ بیٹھے تو حالانکہ معاشرہ کا ماحول بالکل خلاف تھا، لیکن جب انہوں نے محنت کی اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے تو اللہ جل شانہ نے پورے معاشرے کے اندر اصلاح فرما دی۔ تو انسان کو اپنے اساتذہ کے سامنے بننا ہے، اساتذہ کی محنت سے بننا ہے، خود محنت کرنا ہے، اور پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب جائیں گے تو معاشرے پر محنت کرنا ہے اور وہاں پر معاشرے کو بنانا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ حضرات جس طرح سے درس میں محنت کر رہے ہیں اسی طرح سے خطابت کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ایک بار پھر اپنے مہمان مکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے اساتذہ کرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، طلباء عزیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سجایا اور شاعر شان اس کا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی اچھی محفل قائم ہو، اور اس کے اندر بھی ہم اپنے مہمان مکرم کو دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔